اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ بقرہ، اس کی آیات 58 سے 60 تک۔ آیا نمبر 58، اور اذ جب، قل نا، قل کا معنی ہوتا ہے کہنا، اینڈ پہ نون الف ہے تو ہم نے، قل نا کہا ہم نے، ادخلو داخل ہو جاؤ، ہذہ اس، القریۃ بستی میں، فکلو پھر کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغدن فراغت سے، وادخلو اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجدن، سجدن جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں سجدہ کرنا، وہی چیز ہے تو یاد کرنا بھی آسان ہوگا، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، اور قولو کہو، حتتن، حتتن کا معنی ہوتا ہے بخش دے، یعنی کہ استغفر اللہ، نغفر ہم بخش دیں گے۔ ہم کہاں سے آیا؟ کیونکہ شروع میں نون ہے، نون پہ دیکھیں آپ، نون مشدد ہے نا، تو اس میں جو شروع کا جو نون ہے وہ ہم کا ہے، ہم بخش دیں گے، لکم لیے تمہارے، خطایاکم خطائیں، اینڈ پہ کم ہے تو تمہاری، وسنزید اور، واو ہو گیا اور سین جب شروع میں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ان قریب، نیئر فیوچر جو ہوتا ہے، وسنزید اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ آیا نمبر 59، فبدل تو بدل دیا، فا ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے تو، یا پس بھی کر سکتے ہیں، پس بدل دیا یا تو بدل دیا، الذین جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر سوائے، الذی اس کے جو، قیل کہی گئی تھی، لہم ان سے، فانزلنا فا ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے تو، پھر انزلنا جیسے ہم نے آلریڈی بہت دفعہ کر چکے ہیں، نازل کیا یا اتارا، اینڈ پہ نون الف ہے، ہم نے تو اتارا ہم نے، اعلیٰ اوپر، الذین ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من سے، السماء آسمان، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یفسقون وہ نافرمانی کرتے۔ آیا نمبر 60، اور اذ جب، استسقا پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ لیے اپنی قوم کے، فقلنا تو، درمیان میں دیکھیں شروع میں فا ہے، درمیان میں کل ہے، اینڈ پہ نون الف نہ ہے، تو فا پس، کل کہا، نہ ہم نے، اضرب اس کے معنی ہوتے ہیں مارنا، سو مارو، بعصاک اپنے عصا کو، الحجر اس پتھر پر، فجرت پھر شروع میں فا ہے تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرہ اس کو کہتے ہیں آل ٹوگیدر دونوں 12، عین چشمے، قد تحقیق، علما جان لیا، کلو سب، اناسن لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من سے، رزقی رزق،
اللہ ہی اللہ کے، ولا اور نہ تعثوا تم فساد کرو، فی میں الارض زمین، مفسدین مفسد بن کر۔ انشاءاللہ تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 58 میں کہا جا رہا ہے، اور جب ہم نے کہا بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور حتۃن کہتے ہوئے داخل ہونا۔ حتۃن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہمیں بخش دے، یعنی کہ استغفر اللہ، تو ہم نے تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ حتۃن کے معنی جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتائے کہ استغفر اللہ یعنی کہ اللہ سے استغفار کرنا، توبہ یا بخشش طلب کرنا۔ تو استغفار کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ کیوں کریں اللہ کا استغفار؟ اسی لیے کیونکہ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں انسان کو دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہی تھا کہ انہیں بیت المقدس میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی تھی، اور جب وہ فتح ہو گیا تو پھر باقی لوگوں کو بھی جانے کی اجازت دے دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر یہ بولا ہے اور کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تو یہ بستی جو تھی یہ بیت المقدس کا ہی ایریا تھا، اور یہ فتح جو تھی ہوئی ان کو، یہ یوشع بن نون کے زمانے میں ہوئی تھی۔ اور یوشع بن نون کون تھے؟ یوشع بن نون کا ہم لوگوں نے سورہ کہف میں پڑھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے شاگرد تھے یوشع بن نون، جب وہ خضر علیہ السلام سے سیکھنے کے لیے گئے تھے، تو یہ وہی والے ہیں۔ تو ان کے زمانے میں جو فتح ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی۔ اور تھوڑا سا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے سورہ المائدہ کے اندر کافی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو ہم یہاں تھوڑا سا بس اس کو دیکھ لیں گے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا تو ہمیں وہ یاد ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے اپنے وہ سارے بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر نکلے تھے وہ، اور پیچھے فرعون کو پتہ چل گیا تھا تو فرعون ان کے پیچھے آیا تھا، تو اس کے بعد جب دریا میں وہ راستہ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل گئے، اور فرعون جو تھا وہ اس میں غرق ہو گیا۔ تو اس وقت یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کی تعداد جو تھی وہ لاکھوں میں تھی، اور وہاں سے جب یہ نکلے اس دریا کو کراس کر کے جب یہ نکلے تو یہ وادی سینا میں پہنچے، اور جب وادی سینا میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنا ملک واپس لینے کے لیے فلسطین پر جا کر حملہ آور ہوں۔ تو جو لوگ پیچھے سے قابض ہو گئے تھے، اور یہ کون سا ایریا جس کی بات ہو رہی ہے؟ بیسیکلی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا سورہ یوسف میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یعقوب علیہ السلام اپنی ساری بنی اسرائیل کو لے کر مصر چلے گئے تھے، یعنی کہ ایجپٹ میں چلے گئے تھے۔ تو اب یہ ایجپٹ سے ہی واپس آ رہے ہیں، کیونکہ فرعون جو تھا وہ ظاہر ہے وہ ایجپٹ میں تھا، تو وہاں سے یہ لوگ اب واپس اپنے گھر آنا چاہتے تھے، کیونکہ وادی سینا جو تھی یہ تو کوئی ایک رہنے کی جگہ نہیں تھی، یہ تو جسٹ ایک وادی تھی، اور ویسے بھی ایک ڈیزرٹ تھا یہ، تو وہاں پہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ رہ نہیں سکتے تھے وہاں، تو ان کو صرف کراس ہی کرنا تھا، اور کراس کر کے ان کو اپنے جو ان کا کنٹری تھا وہاں پر ان کو واپس جانا تھا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اس زمین پر داخل ہو جاؤ، مقدس زمین پر۔ اور یہ مقدس زمین کون سی تھی؟ یہ یروشلم کی جگہ تھی جو تمہارے لیے لکھ دی گئی۔ وہ کہنے لگے یا موسیٰ، وہاں پہ تو بڑے جابر لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے تو ہم وہاں نہیں جائیں گے، اگر وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بزدل قوم تھی۔ جو یہودی لوگ ہیں یہ تو بہت ہی ایک طرح سے بزدل لوگ تھے، کیونکہ یہ مقابلہ بھی کرنا نہیں چاہتے تھے، لڑائی جھگڑے سے دور رہتے تھے۔ دوسری ریزن ایک یہ بھی ہے کہ اگر دیکھیں کہ اتنے سالوں انہوں نے
ایک سپریسڈ وے میں لائف گزاری تھی کہ ان کو غلاموں کی طرح وہاں پہ رکھا گیا تھا. تو اس سے بھی یہ ایک ہوتا ہے کہ انسان کی نیچر میں یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آپ کوئی اسٹینڈ نہیں لے سکتے، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو نیچے ہی محسوس کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بات تھی کہ وہ اپنے آپ کو ڈرتے تھے ایسی چیزوں سے کہ ہم ایسی نہیں کر سکتے. تو ان لوگوں سے بھی ان کو خوف آتا تھا کہ وہاں پہ اتنے جو جابر قسم کے لوگ ہیں ہم نہیں جا سکتے، اور اگر ہم تبھی نکلیں گے کہ جب وہ لوگ، تو ہم تب داخل ہوں گے جب وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ پھر آگے سے انہوں نے کیا بات بولی، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، آپ دونوں جا کے دشمنوں سے لڑو، ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہیں. اب دیکھیں کتنی غلط بات تھی جو انہوں نے کہی کہ موسیٰ اور اس کا رب جا کے لڑے، ہم تو نہیں لڑنے لگے. تو یہ بات تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت بری لگی ان کی بات، اور اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ اب یہ زمین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی، اور یہ 40 سال تک اسی زمین میں بھٹکتے رہیں گے، یعنی کہ وادی سینا میں ہی اب یہ 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے. تو اسی وجہ سے انہیں 40 سال اس وادی میں رہنا پڑا. ان کے سب بڑے جو تھے وہ ختم ہو گئے اس میں، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد حضرت جو ہارون تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور یوشع بن نون جو تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی شاگرد تھے، پھر ان کی قیادت میں یہ واپس اپنے ملک میں واپس آتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا تھا کہ جو اب ہم بات آگے کر رہے ہیں نا، تو اسی کی آپ کہہ لیں کہ کنٹینویشن ہے. تو اب اس بستی میں داخل ہوتے وقت ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے جانا ہے. تو یہاں پر بستی کا جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ کیا یوز کیا ہے؟ قریہ. تو قریہ جو ہوتا ہے یہ وہ ایسا شہر ہوتا ہے کہ جس میں آپ جیسے آپ کہہ لیں کہ ریزیڈینشیل ایریاز ہوتے ہیں نا، کہ جہاں پر گھر بھی ہوں، گھر ملتے ہیں آپ کو، ایسی جگہ جہاں پر گھر ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قریہ. مکہ جو ہے، مکہ کا نام جو ہے دیکھیں وہ کیا ہے؟ ام القریٰ. ام القریٰ یعنی کہ ساری بستیوں کی ماں. فلسطین جو ہے یہ اس کا جو ایلیا ہے جہاں بیت المقدس ہے، بہت برکتوں والا ایریا ہے. اس کے اندر سبزیاں، کھانے پینے کا سامان بہت کثرت سے ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ان کو جانے کا کہا گیا تھا، اور ان سے کہا کہ جتنا جہاں سے چاہو کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں تھی ان کے اوپر. رغدن کا ورڈ آیا ہے، رغدن کے معنی ہوتے ہیں اطمینان سے، مزے سے، اور رغد جو ہوتا ہے یہ خوشگوار زندگی کو کہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں مشقت نہیں ہوتی. پھر ان سے کہا کہ دروازے سے جب آپ انٹر ہو اس جگہ کے، تو آپ نے ہمبل ہو کر گزرنا ہے، عاجزی سے گزرنا ہے. اور اس کا ورڈ کیا یوز کیا گیا یہاں پر؟ سجدن. سجدن سجدہ کرتے ہوئے آپ نے یہاں سے گزرنا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ مراد وہ ایکچول سجدہ نہیں ہے، بلکہ اس جگہ پہ اس سے مراد رکوع ہے. رکوع کے معنی جھکتے ہوئے آپ وہاں سے جائیں. اور حطۃ جو ہے، حطۃ کے معنی ہوتے ہیں گرا دینا. اور جب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، اے اللہ ہمیں بخش دے، تو اس کے معنی اے اللہ ہمارے بوجھ اور ہمارے گناہ گرا دے، ہمارے بوجھ اور ہمارے گناہ ہم سے دور کر دے، ہمیں معاف کر دے. ہم اور اس میں بولتے ہیں جب، تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جسٹ ایک زبان سے چیز ادا کر رہے ہیں، بلکہ آپ کے بولنے سے، آپ کے عمل سے عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے، ہمبلنس شو ہونی چاہیے کہ آپ اس چیز کو دل سے کر رہے ہیں، لپ سروس نہیں کر رہے، خالی سر بھی جھکائیں اور ساتھ ساتھ نعمتوں کا شکر ادا بھی کریں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ تم کرو گے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے. خطایا کے معنی وہ گناہ جس کا ارتکاب انسان جان بوجھ کے کرتا ہے. یہ ایسے گناہوں کو کہتے ہیں خطایا کہ جو ہم جان بوجھ کے کچھ گناہ کرتے ہیں. کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں نا جو لا علمی میں ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم غلطی سے یا
بغیر سوچے سمجھے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ والے گناہ جو انسان جان بوجھ کے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور تمہیں اور زیادہ دے دیں گے، محسنین کو اور زیادہ دیں گے، یعنی کہ جو بھی بھلائی کا کام کرنے والا ہے انہیں ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ زیادہ دیں گے۔ محسنین کون سے ہوتے ہیں؟ ہم بہت دفعہ اس کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ محسنین جو ہیں یہ احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے کہ اگر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک بندوں کے سامنے احسان ہوتا ہے اور ایک رب کے سامنے ہوتا ہے۔ بندوں کے سامنے احسان کیا ہوتا ہے کہ آپ بندوں کی خیر خواہی، بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان سے ان کی تکلیف کو دور کر دینا۔ رب کے سامنے احسان کا کیا ہوتا ہے کہ اس کی عبادت ایسے کرنا کہ جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہوں، اور اگر آپ کو یہ نہیں فیلنگ آتی کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ سوچنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہوتا ہے۔ تو عمل کی بات اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی دیتا ہے۔ آپ جب اللہ تعالیٰ کا کہنا مانیں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، اس کے کہے ہوئے باتوں پر، حکموں پر عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور جب بھی اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں تو پھر انسان کے اوپر بھی کچھ چیز لازم آتی ہے کہ ہمیں کوئی چیز اللہ دے، کوئی نعمت ہمیں ملے تو ہمیں آگے سے اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ چیز ہم دنیا میں تو بہت زیادہ پریکٹس کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی باری آتی ہے تو ہم اس میں کنجوسی کر جاتے ہیں۔ باہر ہمارے لیے کوئی بھی فیور کرتا ہے، چھوٹا سا بھی کوئی کام کرتا ہے تو ہم اس کو تھینک یو کہتے ہوئے نہیں تھکتے، ہم اس کا بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں اس چیز کو کہ اس نے ہمارے ساتھ بہت بڑا کام کیا۔ لیکن وہ رب جس نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے، ایک نعمت بھی ہم اللہ کی لے کر اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پوری عمر ہم لوگ سجدے میں پڑے رہیں، ہم اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اسی سے آپ دیکھیں کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار ہوں، بار بار اس کا احساس کریں، اپنے الفاظ سے بھی، اپنے دل میں بھی اس کو جانیں، اپنی زبان سے اور اپنے باڈی پارٹ سے ہم شکر کا جو طریقہ ہے، جو پراپر جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس طریقے سے اس کو ادا کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نعمتیں ملتی تھی؟ کیونکہ ہمارے لیے تو رول ماڈل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہمارے لیے سب سے بڑے ٹیچر وہ ہیں، رول ماڈل وہ ہیں، تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور ہمیں مزید سیکھنا چاہیے، ان کی لائف کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی اچھی خبر ملتی تھی تو وہ اسی وقت سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سجدہ کرتے ہوئے گرے، یعنی کہ سجدے میں گرے، اور بعد میں پھر بتایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے خوشخبری دی تھی کہ جو بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ یہ خوشخبری سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر پڑے۔ تو چلیں آپ اور میں بھی، ہم سب مل کر اس وقت ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن بھیجا تو انہوں نے یمن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور خط میں خوشخبری بتائی کہ یمن کے سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی ساتھ ہی سجدے میں گر پڑے۔ تو اب اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی دیکھیں زندگی میں کتنی خوشیاں ملتی ہیں، کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے، کبھی کسی کے ہم دیکھتے ہیں کسی کے گھر اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے، کسی کو جاب مل جاتی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بیماری سے صحت عطا کر دیتے ہیں، کوئی گما ہوا واپس آ جاتا ہے، کوئی آپ کی گمی ہوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز آپ کا کسی اچھی جگہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے، بچے کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، آپ اچھا گھر مل جاتا ہے، کوئی بھی چیز لے لیں، جو چیز آپ کو کوئی بھی خوشی کی خبر ملتی ہے تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے کہ ہم نے فوراً آپ نے اسی وقت سجدے میں گر جانا ہے جہاں پہ بھی آپ ہوں۔ اور یہ سجدہ جو ہے یہ وہ نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان کہتا ہے کہ اچھا اب تو میرا تو وضو ہی نہیں ہے تو وضو کے بغیر میں کیسے کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے نہ تو وضو کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو قبلہ رو ہونے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر بھی جیسے ہی آپ کو خوشخبری ملی اسی وقت آپ سجدے میں گر جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہی مسنون طریقہ ہے اور یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ احسان اور کیا ہوتا ہے؟ ہم نے محسن کا دیکھا کہ محسن کی ہم بات کر رہے تھے کہ احسان کی ہم نے دیکھی تو اور کیا احسان کے اندر آ جاتا ہے۔ احسان کے معنی میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا، اس کے حق سے زیادہ دینا۔ اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ظلم، کسی کے حق میں کمی کرنا۔ اور ہمارے دین میں احسان کی بہت اہمیت ہے۔ اور احسان کے معنی کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی کام کو ایکسیلنس کے لیول پہ لے جا کر کرنا، اس کو جتنا بیسٹ مینر میں آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس کو کرنا، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، دنیا کا کام ہو، عبادت ہو، نماز ہو، صدقہ خیرات ہو، گھر کے کوئی کام ہو، ہر کام کو اس خوبصورتی کے ساتھ کرنا کہ جس سے دوسرا خوش ہو جائے۔ تو آپ نے عبادت بھی کرنی ہے تو آپ کی عبادت جو ہے وہ بھی آپ نے اس کو ایکسیلنٹ لیول پہ لے جا کے کرنا ہے، اس طریقے سے کرنی ہے کہ بس جیسے انسان کہے کہ آئی ڈیڈ مائی بیسٹ، ایسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ اور یہ صرف ایک دو اسپیکٹ میں نہیں، ہمیں اپنی زندگی کے ہر لیول پہ، ہمیں اپنی زندگی کے ہر چیز کے اندر یہ چاہیے کہ اس طرح سے ہم کام کریں، جان چھڑانے والا کام نہ کرے کہ بس ایک فار دا سیک آف ڈوئنگ اٹ، بس میں اس کو کر رہی ہوں، جلدی جلدی جان چھڑاؤ، جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نہیں، اس کو بہتر اور احسن طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ اس کام کو ادا کریں۔ اب کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، آپ نے اس کو کہ میں آپ کو اتنا، آپ یہ کام کریں گے میں آپ کو اتنا دوں گی، اتنی پیمنٹ آپ کو کروں گی، لیکن آپ نے اس کو اینڈ پر اس کی جتنی آپ نے اس کو بولا تھا آپ نے اس سے تھوڑے زیادہ اس کو دے دیے، تو وہ جتنا بھی آپ نے زائد دیا ہے وہ سارا احسان میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح احسان کا اور کیا ہوتا ہے طریقہ کہ آپ جیسے آپ کی فیملی میں کچھ لوگ ہیں یا آپ کی دوستوں میں ہیں، کمیونٹی میں کچھ لوگ ہیں، کوئی بھی آپ لے لیں اپنی مثال کہ آپ کے ارد گرد کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ سے نہیں بات کرتے زیادہ، آپ ہمیشہ ان کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی نہیں کرتے۔ فیملی میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے بات کرنے کے روادار نہیں ہوتے، ہمیں دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے ہیں اور وہ آپ سے بالکل بھی انٹریکٹ نہیں کرتے، لیکن اگر ہم پھر بھی آگے ہو کر ہر دفعہ سلام میں پہل کریں تو یہ ہماری طرف سے احسان ہے، کیونکہ ہم ان کو عدلے کا بدلہ نہیں کر رہے۔ اس وقت ہمارا پلڑا بھاری ہے کیونکہ ہم زیادہ احسان کر رہے ہیں، ہم زیادہ نیکی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ہر دفعہ پہل کرتے ہیں، ہم اس فرسٹ سٹیپ ہم لیتے ہیں۔ تو جو بھی شخص پہلا سٹیپ لے گا، جو پہل کرے گا، اس کا پلڑا بھاری ہوگا اور وہی بندہ ہوگا جو محسن ہوگا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے، اور احسان جو ہے یہ ہائیسٹ لیول ہے ایمان کا۔
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو واجب کیا ہے. یہ جنت میں لے جانے والی صفت ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے. احسان کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے, دنیا آخرت کی بھلائی ملتی ہے, اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے. آیت نمبر 55 میں اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ظلم کیا تو ان لوگوں نے جو بات انہیں کہی گئی تھی اس کو بدل دیا, اور ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, اللہ کی کہی ہوئی بات کو بدل کر رکھ دیا. تو بنی اسرائیل کو تو کہا گیا تھا کہ شہر میں جب آپ نے داخل ہونا ہے تو آپ نے کہنا ہے حتتن مینس استغفر اللہ, اللہ ہمیں بخش دے. انہیں کہا کہ آپ نے یہ کہنا ہے, مگر انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا اور حتتن کی بجائے انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا, ہنتتن, نون کا اضافہ کر دیا اندر. ہنتتن کہنے سے پورا کا پورا ورڈ چینج ہو گیا. اس کے معنی ہوتے ہیں گندم کے, یعنی کہ ویٹ. تو اب انہوں نے ویٹ کہنا شروع کر دیا کہ گندم بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ اپنی طرف سے آئے تھے صحرا سے, ایک وادی سے جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, اور ان کے فوڈ کے لیے کیا ہے, ان کے پاس من و سلوا اترتا تھا. تو انہوں نے آ کر کہ ہم اب یہاں پہ آ گئے ہیں, ہم گندم اگائیں گے, غلہ اگائیں گے, ہمارا کھانا جو ہوگا وہ ڈفرینٹ چیزیں اب ہوں گی. تو انہوں نے یہ بولنا شروع کر دیا, یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہمیں اس حکم کو پورا کرنا ہے. اس کی بجائے انہوں نے خود ہی سے جو الفاظ کی جو تھی ہیر پھیر کر کے اس کو پورا کا پورا ورڈ ہی چینج کر دیا. اور پھر انہوں نے اور کیا کیا کہ بجائے وہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے گزرتے, انہوں نے زمین پر بیٹھ کر اپنی جیسے پیٹھ پر گھسٹ گھسٹ کے چلنا شروع کر دیا, اور استغفار کرنے کے بجائے گندم مانگنے لگ گئے. انہیں کہا گیا کہ دروازے سے ایسے گزرو کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہو, ہمبلنس شو کریں, ہمبل ہو کر گزریں وہاں سے, اور وہ سر اٹھا کر چلنا شروع ہو گئے. اس میں ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہو اور حتتن کہو, تو انہوں نے اسے تبدیل کر کے یہ کہنے لگ گئے کہ بالیوں میں دانے خوب ہیں, یعنی کہ وہ گندم کی جو بالیاں تھیں نا کہ اس میں خوب دانے لگے, کیونکہ ان کو بس ڈریم ہی اسی چیز کے آ رہے تھے. تو پھر ہم نے آسمان سے جنہوں نے ظلم کیا ان پر رجز اتارا. رجز کیا ہوتا ہے؟ رجز کہتے ہیں عذاب کو. اب وہ چاہے کسی بیماری کی شکل میں ہو یا کسی اور طریقے سے ہو, اور یہ والا عذاب جو آیا تھا یہ ان پر آسمان سے آیا تھا. اب آسمان سے عذاب اترا ہے تو اب بتائیں انسان بچ کے جائے گا کہاں؟ نیچے ہوتا ہے کہ کہیں عذاب ادھر سے آ گیا, رائٹ سائڈ سے آ گیا, آپ بھاگ کے لیفٹ پہ چلے جائیں گے, آگے چلے جائیں گے, پیچھے چلے جائیں گے, کہیں نہ کہیں آپ اسکیپ کر جائیں گے. لیکن اگر عذاب آ ہی آسمان سے رہا ہے تو انسان کدھر جائے گا؟ تو کہیں بھی نہیں جا سکتا. اور یہ عذاب جو تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیسکلی طاعون کی بیماری تھی جو ان کے اوپر پھینکی گئی تھی. طاعون یعنی کہ پلیگ ہوتا ہے نا, وہ ان کو اس چیز کا عذاب دیا گیا تھا. اسی سے دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وبائیں بھی جو ہوتی ہیں وہ آسمان سے آتی ہیں, اوپر سے وبائیں آتی ہیں. اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات میں اپنے برتن ڈھانپ کر رکھو, کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے. پھر جس برتن میں اترتی ہے اگر ہم اس میں کھا پی لیں تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اگر کبھی رات میں آپ دیکھیں کہ آپ نے برتن دھو کے رکھے ہیں تو کوشش کریں ان دھلے ہوئے برتنوں کو بھی سیدھا مت رکھیں, ان کو آپ اپ سائڈ ڈاؤن کر کے الٹا کر کے رکھیں, اور اگر الٹا نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی چیز سے کور کر دیں, کیونکہ چاہے وہ برتن دھلے ہوئے ہیں لیکن آپ نے اس طرح اوپن رکھے ہوئے ہیں, فیسنگ اپ یعنی کہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں, تو اس وقت اگر وہ بلا اس رات اترے گی تو وہ ہر کھلی چیز کے اندر داخل ہو جائے گی. پھر اس گلاس میں سے جو بھی پانی پیے گا یا جو بھی چیز آپ پئیں گے تو وہ پینے والا بندہ بیمار ہو جائے گا. اسی طرح ان پلیٹس میں جو بھی کوئی کھائے گا جو آپ نے ایسے رکھی ہوئی تھی سیدھی تو وہ بیمار ہو جائے گا. تو اسی لیے یا تو ان کو آپ الٹا رکھیں یا پھر ان کو کور کر کے رکھیں.
اور اب یہ پلیگ کا بھی جو ان پہ اترا تھا، یہ انہوں نے جو نافرمانی کی تھی اللہ کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان کے اوپر جو تھا نازل کیا۔ یفسقون کا ورڈ جو ہے یہ فسق سے ہے۔ فسق جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فسق اکبر اور ایک ہوتا ہے فسق اصغر۔ اکبر تو نام سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بڑے کو کہتے ہیں، تو بڑا ہے تو اٹ مینس کہ ایسی چیز، ایسا فسق جو انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دے۔ اور یہ اس میں سب سے بڑی چیز جو وہ ظاہرہ کفر ہے، کہ کفر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کو اسلام کے دائرے سے ہی باہر نکال دیتا ہے۔ اور فسق اصغر جو ہے، اس کے کرنے سے انسان کم از کم اس اسلام کے دائرے سے باہر نہیں آتا، سٹل وہ مسلم ہی ہوتا ہے، لیکن جو فسق اکبر ہے وہ انسان کو اس اسلام کے ہی سرکل سے باہر نکال دیتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ فسق ہوتی ہیں۔ تو فسق میں دیکھیں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ کا حکم نہ ماننا۔ اسی طرح شیطان جو تھا اس نے بھی کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا اپنے تکبر کی وجہ سے، حالانکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ بات تو اس کو ماننی چاہیے تھی کہ میرے اللہ کا حکم ہے، جو بھی میرا اللہ حکم دے گا ریگارڈ لیس آف کہ میں کس چیز سے بناؤں، اور اللہ نے یہ آدم جو بنایا اس کو کس چیز سے بنایا ہے۔ اس کو اپنی بڑائی اس وقت جو تھی اس کے دماغ میں تھی، اس کو یہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی بری لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کہا ہے، کہ شیطان مردود، اللہ کی رحمت سے دور، اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا۔ اسی طرح اللہ کو بھولنا بھی فسق ہے۔ اللہ کو کیسے بھولتا ہے انسان؟ کہ جب اللہ کے آپ کہے ہوئے حکموں کی پابندی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں کہی ہیں، ہم اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے، ہم اللہ تعالیٰ کو پرائیورٹی نہیں دیتے اپنی لائف میں، ہم نمازوں کی کوئی احتیاط نہیں کرتے کہ نماز کا ٹائم ہے ہم نماز پڑھیں، اور جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کو بھولنے کے برابر ہوتی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھولتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اور کیا ہو جاتا ہے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھول جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن نہیں پوچھیں گے، جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہیں پوچھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور کیا چیز اس کے اندر آ جاتی ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے شریعت کے مطابق اگر ہم فیصلے نہیں کرتے، یہ بھی فسق میں آ جاتی ہے۔ پھر منافقت کرنا، یعنی کہ جو ہم نے اس کی تو شروع میں دیکھ بھی لی تھی نا سورہ بقرہ کے شروع میں، کہ منافق جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہے فسق میں آ جاتا ہے۔ منافقت کرنا، مسلمان کو گالی دینا، تہمت لگانا کسی پر، بے صبرا پن اور ناشکری کرنا جو ہے یہ بھی فسق میں آ جاتی ہے۔ حرام کھانا فسق ہے۔ فاسق بندہ جو ہوتا ہے وہ ایمان سے، ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ فاسق سے اللہ راضی نہیں ہوتا، فاسق کے لیے ہلاکت ہے، آگ کا عذاب ہے، اور یہ فسق جو ہوتا ہے یہ عذاب لے کر آتا ہے۔ اللہ کے الفاظ میں کوئی بھی قسم کی چینجز لے کے آنا، جیسے کہ آپ اس میں اس کے معنی میں چینج کر دینا یا اس کی ورڈنگ میں چینج کر دینا، کسی بھی طرح آپ اس میں چینجز نہیں لے کر آ سکتے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں منع ہیں۔ اسی لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم تجوید کا خیال رکھیں، کیونکہ ہماری سم ٹائمز ہم جس طرح پروناؤنس کرتے ہیں اس کو، ورڈ کو، اگر آپ صحیح طرح پروناؤنس نہیں کر رہے تو اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ تجوید کا علم جو ہے اس کا بھی جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کس طریقے سے کس ورڈ کو ادا کر رہے ہیں۔ جہاں پر اس کو ہمیں جیسے مشدد ہے آپ نے 2 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو 1 دفعہ پڑھ جاتے ہیں تو آپ اس سے بھی دیکھیں کہ چینجز ہم لے آتے ہیں اس میں۔ اسی طرح آپ نے حرکہ کی چینجز ہو گئیں، یا اس کے ان کو مخارج میں کہ آپ نے اس کو ادا کرنے میں چینجز آ گئیں، کہ جیسے جس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم نے سین کی بجائے صاد پڑھ دیا، صاد کہہ دیا اور وہ سین تھا،
تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پوری کی پوری ورڈنگ چینج ہو جاتی ہے. اب قاف تھا لیکن آپ نے اس کو کیف پڑھ دیا, تو یہ چھوٹا یعنی کہ ڈنڈے والا کاف اور ایک نقطے والا کاف دونوں میں فرق ہے اور دونوں سے چینجز ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آیہ نمبر 60 کے اندر اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اس وادی میں جب ان کے اوپر ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا تھا, کیونکہ وہاں پر تو چونکہ صحرا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے شیلٹر بھی ایک طرح سے ان کے لیے بنا دیا کہ ان کے کور کرنے کے لیے ان کے اوپر بادل آ گئے. وہ بادل ہی ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے, وہ جہاں بھی جاتے تھے تو وہ شیڈ کرتے رہتے تھے ان کے اوپر. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کر دیا, من و سلوہ اترنے لگ گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کے شیلٹر بھی ملا, کھانے کا بھی ہوا, تو اب پانی کے لیے بھی کوئی چیز چاہیے ان کو, تو اب پانی کی ان کو ضرورت تھی. ویسے تو اس وادی میں تھوڑا بہت تو پانی تھا لیکن وہ پانی انف نہیں تھا, یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ آپ پینے والا نہیں تھا. تو وہ اپنی بیسک ضروریات تو پوری کر لیتے تھے اس کے ساتھ, لیکن ان کو پانی زیادہ چاہیے تھا, تو وہ پانی انف نہیں ہو رہا تھا. تو پھر انہوں نے اپنے قوم سے کہا, ان کی قوم والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا اپنا عصا پتھر پہ مارو, اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. اور سب لوگ جو تھے انہوں نے اپنا اپنا, ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا کون سا چشمہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھاؤ اللہ کے رزق میں سے اور پیو اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو. یہ جو پانی کے 12 چشمے تھے, یہ اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے کیوں نکالے تھے؟ یہ 12 چشمے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. بنی اسرائیل کا آپ کو یاد ہوگا, ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کس کا لقب تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا. تو یعقوب علیہ السلام کے جو ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل یعنی کہ بیٹے, اب ان کے جو بیٹے تھے, کتنے بیٹے تھے ان کے؟ 12 بیٹے تھے. ایک اس میں سے یوسف علیہ السلام تھے اور ان کے علاوہ 11 بیٹے اور تھے. تو یہ جو ان کے بیٹوں سے ہی آگے جو ان کی جنریشن چل رہی تھی, ایک قبیلہ بن گیا تھا. ان کے ہر بیٹے کے ساتھ ایک قبیلہ بن گیا تھا. ان کے جو آپ کہہ لیں ان کے بچے, یہ سارے مل کے ایک قبیلہ. تو 12 قبیلے وہاں پر تھے جو بنی اسرائیل کے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے ایک سیپریٹ چشمہ جو تھا وہ نکالا, تاکہ ان لوگوں میں کوئی بھی لڑائی جھگڑے کے چانسز ہی نہ رہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ہی چیز رکھتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ شیئر کرنے والے ہوتے ہیں, تو اس میں آلویز کہیں نہ کہیں فائٹنگ شروع ہو جاتی ہے, کبھی کسی کے ساتھ زیادتی, اس کے ساتھ زیادتی. تو انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو علیحدہ ہی اس کا چشمہ دے دیا کہ ایک قبیلے کے پاس اپنا اون چشمہ تھا. اور ایسا نہیں تھا کہ اب اس پہ لڑائی پڑ جائے کہ کون سا کس کا تھا. تو وہ اتنا آبویس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دیا ہے کہ ہر قبیلے والے کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرا چشمہ یہ ہے, اس کا چشمہ یہ ہے, تو کوئی لڑائی کے کوئی چانسز ہی نہیں رہے اس میں. تو استسقاء جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کسی چیز کا طلب کرنا, اور خاص طور پہ یہ جو ہے پانی کا طلب کرنے کے لیے آتا ہے. اور اسی سے آپ کو ہوگا ذہن میں کچھ آئے گا کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں جب ڈراؤٹ ہوتا ہے, ڈراؤٹ کی صورت میں کیا ہوتا ہے, ایک نماز ہوتی ہے جو پڑھتے ہیں اس وقت, اس نماز کو کیا کہتے ہیں؟ نماز استسقاء. اور یہ جب نماز پڑھی جاتی تو اس سے بھی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بارش کر دیتے ہیں. اب یہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ پانی جو چشمے جو نکلے تھے, پانی کے نکلنے کی 2 صورتیں ہوتی. 2 طرح سے پانی انسان کو ملتا ہے, یا تو آسمان سے آتا ہے بارش کی صورت میں, یا پھر زمین سے آئے گا. زمین سے جیسے کہ ہوتا ہے کہ آپ نے کنویں کھود دیے, ویل ہوتا ہے, ویل کے ذریعے آپ کو پانی ملتا ہے. تو لیکن یہ تو دونوں صورتوں میں سے نہیں تھا, نہ تو یہ آسمان سے آ رہا تھا, نہ ہی یہ زمین سے نکلا تھا, بلکہ یہ کہاں سے نکلا تھا؟ یہ تو پتھر سے پھوٹے تھے. تو یہ ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ طریقہ تھا جس طریقے سے پانی جو اللہ تعالیٰ نے دیا, اور یہ بھی ایک معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کے اندر بہت سارے معجزات تھے. اس میں جیسے کہ ہم سورۃ طٰہٰ میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوچھا کہ آپ کا عصا کیا ہے, تو وہ کہتے تھے اپنے عصا کے بارے میں کہ میرا عصا جو ہے اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں, میں اس سے پتے جاڑتا ہوں, میں اپنی بکریوں کے لیے
پتے اتارتا ہوں، اور بھی میں اس سے بہت سارے کام کرتا ہوں، اور اسی اساس سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معجزات عطا کیے تھے، کہ جیسے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بولا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے عصا کو پھینکیں، تو جب انہوں نے عصا کو پھینکا تو وہ ایک چلنے والا سانپ بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا چلنے پھرنے والا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پانی میں مارو، تو جب پانی میں مارا تو کیا ہوا کہ پانی کے اندر راستہ بن گیا، دریا میں جو راستہ بن گیا تھا، اور علیحدہ وہ پہاڑ سے پانی کے بن گئے اور درمیان میں راستہ بن گیا جس سے بنی اسرائیل نکل کے چلے گئے تھے۔ پھر جب ان کو کہا کہ پتھر پہ مارو، اب پتھر پہ مارا تو پتھر کے اندر سے پانی نکل آیا۔ تو یہ معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ اسی طرح اب جو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ بنی اسرائیل جو تھے 12 قبیلوں پہ مشتمل تھے، اور ہر قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے ان کا اون چشمہ جو تھا وہ دے دیا تاکہ ان میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے سے کہا کہ رزق میں سے کھاؤ پیو، کوئی آپ پہ روک ٹوک نہیں ہے، جہاں سے بھی آپ چاہیں کھائیں پئیں، لیکن کیا کرنا ہے؟ زمین میں فساد نہیں کرنا۔ اور اسی فساد سے بچنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے چشمے بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیے تھے۔ اس سے بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ فساد اتنا برا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو مینشن کیا ہے۔ شروع میں بھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیات میں یہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ زمین پہ فساد پھیلانے والے مت بن جاؤ، جبکہ وہ کیا کہتے تھے؟ ہم فساد پھیلانے والے نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنی بری ہے یہ چیز کہ جو فساد پھیلاتے ہیں، اور ہمیں بھی اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی اپنی فیملیز میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں میں، اپنی دوستوں میں، کہ ایسا تو نہیں کہ میں بھی فسادن ہوں، کہ میں جہاں پہ بھی جاتی ہوں میری وجہ سے فساد ہی پڑ جاتا ہے، اس کی بات ادھر، اس کی بات ادھر، اس کی ادھر، اس کی ادھر، لگائی بجائی کرنا، اس طرح کی کوئی بھی بات کرنا۔ ہم سب کو دیکھیں اپنا اپنا آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم کس قسم کی حرکتیں، کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ہماری باتوں کی وجہ سے 2 دوستیں ناراض ہو جاتی ہیں، کسی میں لڑائی پڑ جاتی ہے، تو اس کا مطلب کہ ہم بھی زمین میں فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب تک ہم نے کتنی آیات کی ہیں، یہ ہماری ابھی آپ دیکھیں 60 آیت ہے، تو اس تک ہی ہم کتنی دفعہ فساد کا ذکر پڑھ چکے ہیں۔ تو ہمیں اس تک، اب تک یہاں جہاں تک ہم پہنچے ہیں، ہمیں اپنا بار بار جائزہ لینا ہے کہ ہم تو ایسی حرکتیں نہیں کر رہے، ہم تو ایسے کام نہیں کر رہے کہ ہم بھی دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں، جس جگہ بھی جاتے ہیں، ہماری وجہ سے وہاں پہ فساد پڑ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بجائے ہمیں کہ ہم ایسے ہوں، اللہ توفیق دے کہ ہم جہاں پر بھی جائیں اصلاح کرنے والے ہوں۔ فساد پھیلتے ہی تب ہیں جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ تو جہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں، اسی جگہ پہ فساد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس آیت سے اب تک جو دیکھی کہ عمل کی باتیں ہمارے لیے کیا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے انہوں نے اللہ سے پانی کی طلب کی، اللہ سے پانی مانگا۔ یہ ہمیں یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے پانی اللہ کے حکم سے ہی جاری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں، جہاں سے چاہیں، اللہ تعالیٰ پانی دے سکتے ہیں۔ اور پانی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں ہم گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم پانی تھوڑے سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو اتنا زیادہ ٹیپ کھول لیتے ہیں کہ پانی فل سپیڈ سے گر رہا ہوتا ہے۔ آپ نوٹ کر کے دیکھیں، برتن بھی اگر آپ دھو رہے ہوں، آپ اس کو ہاف کر دیں اس کی اماؤنٹ، آپ سٹل آپ کے بہت اچھا آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیں ویسٹیج کتنا کم ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کم سے کم کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وضو کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اگر آپ ندی کے کنارے پر بھی ہوں تو وضو تھوڑے سے پانی سے کریں۔ افضل وضو وہ ہے جس میں کم سے کم پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر وضو کے لیے، جو کہ ایک عبادت ہے، اس کے لیے جب یہ حکم دیا گیا ہے کہ وضو کے لیے بھی آپ کم سے کم پانی استعمال کریں، تو پھر عام کاموں کے لیے ہمارے کیا حکم ہوگا۔ تو ہمیں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم تبھی شکر ادا کر سکتے ہیں جب ہم اس کو ایک نعمت مانیں گے۔ جب ہم نعمت تسلیم ہی نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو نہیں کہیں گے کہ یہ ہم اس کو بھی شکر ادا کریں۔ ہمارے
ہمارے لیے تو یہ ایک بالکل عام سی معمولی سی چیز ہے کہ پانی ہی تو ہے، یہ کون سا کوئی خاص سی چیز ہے، لیکن یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ ملک کے اندر بھی آخری جو آیت ہے کیا کہتے ہیں کہ کون ہے تو تمہارے لیے پانی نکالے اگر پانی نیچے چلا جائے، بہت زیادہ کون نکال کے دے سکتا ہے؟ کون ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کو ختم کر دے زمین سے، نیچے سے پانی نکلنا ہی بند ہو جائے، تو کون ہے جو آپ کو لا کے دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ایسی جگہوں پہ جا کے دیکھیں جہاں پہ ڈراؤٹ ہے، جس جگہ پہ پانی ہی نہیں بالکل، تو وہاں پہ جا کے احساس ہوتا ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. پانی کو بالکل بھی آج کے بعد ضائع نہ کریں، کوشش کریں کم سے کم، کیونکہ ہم کم کریں گے تو ہمارے بچے ہمیں فالو کریں گے، اور ہم نے ان کو بھی یہی ٹیچ کرانا ہے. سب سے پہلے وضو کی عادت ڈالیں کہ کم سے کم وضو، آپ نے کم سے کم پانی کے ساتھ وضو کرنا ہے. پھر ہمیں اور بات یہاں پہ کیا پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے اپنی قوم کے لیے بہت زیادہ شفیق تھے اور بہت خیر خواہی کرتے تھے ان کے لیے. پھر عصا کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عصا جو ہے یہ بھی نبیوں کی سنت میں سے ہے کہ تقریباً آلموسٹ سارے نبی جو تھے ان کے پاس عصا ہوتا تھا، وہ عصا رکھتے تھے. عصا جو ہے یعنی کہ سٹک رکھنا اپنے پاس نیک لوگوں کی زینت ہے. پھر ہمیں اور کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلانے کی ممانعت ہے. ہمیں زمین میں فساد نہیں پھیلانا. زمین میں فساد کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے اور تو دیکھ ہی لیا، لیکن اس میں ایک چیز جو اور ہوتی جو میں مینشن کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ زمین کے جو ریسورسز ہیں ان کو بھی ویسٹ کرنا، یہ بھی زمین میں فساد کے اوپر آ جاتا ہے، جس کو ہم بالکل بھی ریکگنائز نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی فساد کے اندر چیز ہے. تو یہ والی چیز بھی فساد میں آتی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورسز دیے ہیں یہاں پر زمین کے اوپر، ہم ان کو بھی ضائع کریں. تو انشاءاللہ آج سے ہم نے اپنی لائف کو بدلنا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک ایک اس کی آیت پر ہم نے عمل کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کر پا رہے اس کا مطلب کہ کہیں پہ کوئی کمی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے، یا ہماری نیت میں کوئی چیز ہے کہ نیت سنسیئر نہیں ہے، ہماری انٹینشن صحیح نہیں ہے. کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن ہماری زندگیوں کو نہ بدلے. قرآن تو ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن اٹ سیلف از اے میریکل، اور اس کا میریکل ہی یہی ہے کہ یہ دلوں کو بدل دینے والی چیز ہے. اور ہمیں ہر آیت پہ پڑھیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.